اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں. اب سورۃ المجادلہ کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ 28ویں پارے کا آغاز ہے. سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے، مدنی صورتیں چل رہی ہیں. اس صورت میں خاص بات یہ ہے کہ 22 آیات ہیں اور ہر آیت میں اللہ کا نام یہ لفظ موجود ہے. ہر آیت میں لفظ اللہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ. اور ایک حوالہ بار بار آیا کہ دنیا میں 2 ہی پارٹیاں ہیں. کون سی بھائی؟ ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے. ان دونوں پارٹیوں کا ذکر ادھر آئے گا انشاءاللہ. تو حزب اللہ کا ذکر ایک ہی آیت میں آئے گا اور کمال کا آئے گا بالکل آخر میں. مگر حزب الشیطان کا ذکر ابتدا میں خاص مسئلہ ہے جو زہار کا مسئلہ کہلاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الاحزاب میں ایک تو منہ بولے بیٹے سے متعلق مسئلہ تھا، اس کا تو حل وہیں بتا دیا گیا تھا. لیکن ایک ہوتا ہے زہار کا معاملہ. عربوں میں مزاج تھا، کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیا کرتا تھا تم تو میری ماں کی طرح ہو میرے لیے، اور خود اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا اس کو. استغفر اللہ. اس مسئلے میں تفصیل ہے. کوئی اپنی محرم کو بیٹی بہن جو ہے وہ محرم ہوتے ہیں، یعنی بیوی کو کہتے کوئی محرم رشتہ تو میری ماں کی طرح، تو میری بہن کی طرح، یہ حرکتیں کرتے تھے. تو اکثر ماں کہتے تھے بیوی کو اور اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے. یہ بڑی غلط بات ہے. تم منچاہی باتیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ اس پر زور دیا گیا، اس کا حل بتایا گیا، اس رسم بد کا انکار کیا گیا. ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، یہ بوڑھی ہو گئی تھی. ان کے شوہر صاحب نے کام کر ڈالا. انہوں نے آگے حضور کے سامنے بات رکھی. اللہ نے فرمایا تو ہم تو آپ کی بات سن رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے شروع میں موضوع زہار کا مسئلہ جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی. پھر حزب الشیطان میں سے کھلے حزب الشیطان کافر، ان کا ذکر. چھپے حزب الشیطان منافقین، ان کا ذکر بھی آئے گا. اور سورت کے بالکل آخر میں حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی کا ذکر آئے گا. اللہ ہمیں اس میں شامل رکھے. سورہ مجادلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ علیہ السلام سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اب یہ دیکھیے قرآن جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اس کی حکمت. مسئلہ پیش آیا، وہ حضور کے پاس آئیں، اللہ نے حل عطا فرما دیا. تو 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں یہ بہت ساری حکمتیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مطلع فرما رہا ہے کہ ہم تو آپ دونوں کی گفتگو سن رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اب یہ بوڑھی ہو گئی تھی، انہوں نے آگے حضور کو بتایا. اب اللہ مسئلے کا حل بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ رسم بد ہے. کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، غلط بات ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہوئے انہیں ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے بیٹھتے ہیں. یہ ترجمانی ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے دیتے ہیں. ما ہن امہاتہم، وہ ان کی حقیقی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَا، اور یقین وہ بری اور جھوٹ بات کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخش دینے والا ہے. تو تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی حرام تھوڑی ہو جائے گی، غلط بات ہے. تو یہ عربوں کا معاملہ تھا کہ وہ ماں کہہ کے پھر اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے بیوی کو. یہ حلال حرام کے فیصلوں میں تم کیوں دخل اندازی کر رہے ہو؟ یہ تمہارا ڈومین نہیں ہے. اس پہ آگے سخت باتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. اب جب یہ مسئلہ پیش آ گیا تو بیوی حلال کیسے ہوگی؟ یہ غلطی تو تم نے کر لی، ماں کہہ دیا اس کو یا اپنی محرم رشتے کے حوالے سے کچھ کہہ دیا اور اپنے تم نے از خود حرام کر ڈالا. اس کا کفارہ دینا ہوگا تعلق قائم کرنے سے پہلے. یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے، یعنی یہی مسئلہ.
ثم يعودون لما قالوا، پھر جو انہوں نے کہا ہے اس سے رجوع کرنا چاہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان يتماسا، تو ان کے ذمے غلام یا کنیز کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یہ کفارہ ہے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس کی اللہ تمہیں، یہ ہے کفارہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے اور خبردار ہے۔ خبردار کا مطلب اللہ کو اس بات کا علم ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، پھر جو غلام نہ پائے یعنی آزاد کرنے کے لیے تو اس پر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا لازم ہے۔ اللہ اکبر، 2 مہینے مستقل، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یعنی تعلق قائم کریں۔ فمن لم یستطع فیطعام 60 مسکینا، پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو اس پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ یہ ہے وہ بات، کیسے رجوع ممکن ہوگا ان دونوں کا کہ بھئی یہ شوہر صاحب جو ہیں یہ غلام کو آزاد کریں یا کنیز کو؟ نہیں، 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں، اگر اس کی ہمت نہیں تو بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اب بڑا دلچسپ مسئلہ، ان خولہ بنت ثعلبہ کا جو شوہر تھے تو انہوں نے کہا حضور میں تو بوڑھا، میں تو غریب، غلام میں کیسے آزاد، تم روزے، حضور میں روزے کیسے سکوں، میں تو بوڑھا ہوں، اچھا بھئی وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، حضور میں تو خود محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، پھر حضور کے پاس بھری ٹوکرا وغیرہ بھر کے کھجوریں آئیں اور حضور نے ان کو ہی دیا کہ تو خود ہی بھائی اتنا مستحق ہے، تو لے لے، تیری طرف سے ادا ہو گیا۔ یہ تو بڑا دلچسپ ہے معاملہ، لیکن یہ مسئلہ بتائے گا۔ ایک حکمت سمجھیں، ماشاءاللہ بہت سے ینگسٹرز بھی ہیں، دین نے اگر کفارہ بتایا نا، ریکٹیفیکیشن، اس میں بندے کا ہی فائدہ ہے۔ اگر کبھی غلام ہوں گے، آزاد کریں گے تو غلام کو آزادی ملے گی، جب ہم آزادی دیں گے تو دل میں نرمی ہوگی، اس سے اخلاق بہتر ہوں گے۔ روزے رکھے گا تو ہم تو رکھے رہے ہیں بھی روزے، روزے سے روحانی قوت بڑھتی ہے، بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اگر کسی کو کھلائے گا تو غریب کو کھلائے گا، مال خرچ کرے گا، مال کی محبت نکلے گی۔ تو کفارہ بھی ایسا لگایا جس سے کہیں بندے کی روحانی ترقی ہوتی، بندے کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے بندوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اتنا پیارا دین ہے۔ کفارہ ویسے تو سزا کے طور پر ہے، لیکن کفارہ کیا ہے کہ یہ بندے کی ہی روحانی ترقی یا اس کی بہتری کی یا دوسروں کے بہتری کے اعتبار سے وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب سنیے آگے فرمایا، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھو۔ یہ گھریلو معاملات بھی دین کے تقاضے ہیں۔ آگے سنیں، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ یہاں زہار کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، اللہ فرما رہے وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اب سنیے، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ، اتنی بھاری بات، یہ تم نے حلال حرام کے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جو مشرکین عرب کر رہے تھے نا، رسم بد تو ان کی تھی نا، تم حلال حرام کے فیصلے کر رہے ہو، شدید عذاب ملے گا اس پر۔ اللہ اکبر، یہ ہے جو ڈراوا دیا گیا۔ تو ان معاملات کو ہلکا نہ لیا جائے، گھریلو معاملات کو ہلکا نہ لیا جائے، اللہ کے احکامات کو ہلکا نہ لیا جائے، ان کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے گا، تماشا کرے گا، معاذ اللہ۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب حزب الشیطان میں سے، شیطان کی پارٹی میں سے کھلے حزب الشیطان والے، حزب الشیطان میں سے جو کھلے ہیں شیطان کے پارٹی کے لوگ، پکے کافر، ان کا ذکر۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا، وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح اس سے پہلے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی حدود کے ساتھ کھیلنے والے، اس کے احکامات کا مذاق اڑانے والے، اس کے احکامات کو لائٹ لینے والے، اس کے احکامات کو توڑنے والے، بڑا شدید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراوا کہ جن لوگ جو بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل فرما دی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا، پھر اللہ انہیں آگاہ فرمائے گا اس سے جو انہوں نے اعمال کیے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے وہ سب محفوظ کر رکھا ہے اور وہ لوگ بھول گئے اسے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ ایک بات تو آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، ہر آیت میں لفظ اللہ ہے، میرا یہی خیال ہے، میرا خیال ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے۔ ایک بات، دوسری بات، اللہ سب کچھ بتائے گا قیامت کے دن،
تیسری بات، لوگ بھول گئے، اللہ نے شمار کر رکھا ہے، اللہ نہیں بھولتا، اللہ کو سب معلوم ہے، باطن بھی ظاہر بھی سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہم کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا، سب پیش ہونا ہے قیامت کے دن، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ اب منافقین کا ذکر آ رہا ہے جو کہ حزب الشیطان ہی میں ہیں، شیطان کی پارٹی میں ہی، مگر وہ چھپے ہوئے ہیں، آستین کے سانپ ہیں، ایمان کے دعوے کرتے ہیں مگر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، آستین کے سانپ، اندر کے دشمن منافقین، حزب الشیطان کا چھپا ہوا ایک گوشہ یا چھپا ہوا ایک حصہ۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کہیں بھی تین آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، اور نہ ہی 5 افراد کی سرگوشی ہوتی ہے مگر ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ اللہ قیامت کے دن انہیں آگاہ فرما دے گا جو کچھ انہوں نے اعمال کیے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ، 3 ہو چوتھا اللہ ہے، 5 ہو چھٹا اللہ ہے، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، کوئی بات تمہاری اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ایک لفظ آیا نجوا، نجوا یہ آگے بھی ابھی آئے گا، اگلی آیت میں آئے گا ان نجوا، نجوا کہتے ہیں سرگوشی کرنا، کان میں بات کرنا، لیکن منافقین کی حرکتیں کیا تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے، یہ ہے نجوا، اور یہ ہے سازشی معاملہ۔ آگے ذکر آئے گا یہ ہے شیطان کا ایک حملہ، اور یہ اندر ہی اندر لوگوں کو لگاتا ہے شیطان، اور وہ جماعت کو توڑنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بھائی رسول اکرم علیہ السلام موجود ہیں، اجتماعیت کا عمل ہو رہا ہے، کونے میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی، الگ سے بیٹھ کے باتیں ہو رہی، تو لوگ بھی سوچیں گے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، کوئی سازشیں تو نہیں کر رہے ہمارے خلاف۔ تو یہ ہے وہ نجوا کا لفظ، اس کو ذہن میں رکھیں، یہ منافقین کا طرز عمل تھا، آگے آ رہا ہے۔ البتہ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ تم 3 ہو چوتھا اللہ ہوگا، تم 5 ہو چھٹا اللہ ہوگا، کم ہوگے زیادہ ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ سب کچھ کھول کر رکھ بھی دے گا۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ قیامت کے دن انہیں آگاہ فرما دے گا جو کچھ انہوں نے اعمال کیے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں بری سرگوشی سے منع کیا گیا تھا؟ نجوا یعنی تنہائی میں کسی کے کان میں بات کرنا اچھا بھی ہو سکتا ہے، پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 114 میں، سورہ نساء آیت نمبر 114 میں ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان کی سرگوشیاں کرنا، اکیلے میں باتیں کرنا کان میں، اس میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے کوئی کسی کو صدقے کی ترغیب دلائے، فلاں کی مشکل میرے علم میں آئی، اگر تم اس کی ہیلپ کر دو تو بڑی اچھی بات، یہ تو آن لائن ٹرانسفر کر دو میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ یا کسی کو معروف کا حکم بتانا، اللہ کا حکم بتانا، دین کی تعلیم دینا، یہ نہیں کہ پبلک کے سامنے کسی کی اصلاح ہو، بھائی تجھے شرم نہیں آتی، تو نے نماز ادا نہیں کی فجر کی اور آگے تو عید کی نماز کے لیے چل کھڑا ہو، عید کی نماز سے پہلے فجر ادا کر، تنہائی میں سمجھاؤ نا، پبلک میں ذلیل کرنے کی کیا ضرورت پڑی، تنہائی میں۔ اسی طریقے پر کسی کے درمیان صلح کرانی ہے، ایک کو جا کے سمجھانا بھائی اچھا آدمی ہے، دوسرے کو جا کے سمجھانا چلو چلو پیچ اپ ہو جائے، یہ تو اچھے کام ہیں۔ یہ اگر کان میں سرگوشی ہو، 2-3 افراد الگ سے بیٹھ کے بات کریں، کسی کے کان میں بات کریں، پسندیدہ ہے، مگر وہ نجوا جو قیادت کے خلاف ہو، اپنے ساتھیوں کے خلاف ہو، جماعت کے خلاف ہو، توڑنے کے لیے ہو، دراڑ ڈالنے کے لیے ہو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور یہ شیطان کا حملہ ہے۔ یہ ذکر ابھی آگے چل کر آ رہا ہے۔ اس وقت حضور کی جماعت تھی علیہ السلام، اور اس جماعت کے امیر کون تھے؟ حضور تھے علیہ السلام۔ وہاں تھے نا منافقین، ان کا تذکرہ آ رہا ہے، سمجھیں اس چیز کو۔ آج اگر ہم دینی جماعت میں آئیں گے تو بھارت ایک امیر ہوگا، ذمہ داران ہوں گے، سب مل کے چلیں گے، شیطان تو نہیں چھوڑے گا، تو چوکنا رہنا ہے کہ کہیں غیر شعوری طور پر جماعت کو نقصان پہنچانے کی سازشیں تو نہیں شروع ہو گئی۔ اب فرمایا دیکھیے، الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں بری سرگوشی سے منع کیا گیا تھا؟ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ وہی کر رہے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اور آپس میں گناہ
اور زیادتی اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کے لیے سرگوشی کرتے ہیں۔ یہ ہے شیطان کے ایجنٹ، یہ ہے حزب شیطان کے لوگ، یہ ہے منافقین جو کس بات کی سرگوشیاں کر رہے ہیں؟ گناہ، زیادتی اور نبی علیہ السلام کے نافرمانی کی باتیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے طریقے اور الفاظ سے سلام کہتے ہیں جن سے معاف کیجیے گا، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو آپ کو ایسے طریقے اور الفاظ سے سلام کہتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا۔ یہ یہود کا بھی تذکرہ ہے، منافقین کی بھی حرکتیں تھیں۔ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، استغفر اللہ، صحیح کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ کہتے تھے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تمہیں موت آئے، استغفر اللہ۔ ہمارے بھی لوگ اسٹائل میں سائکم، یہ کیا ہوتا ہے؟ سائکم، یہ کیا ہوتا ہے؟ غلط ہے۔ السلام علیکم، موت آئے تمہیں، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ یہ معاذ اللہ یہود و منافقین حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس پر سرزنش فرما رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں؟ ہم تو یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ چوری اوپر سے سینہ زوری والی بات، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا کہ حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ یہ دین، یہ ایمان کے دعوے کرنے والے اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور پکار سے جو ہے دوری اختیار کرنے والے، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ یصلونہا، وہ اس میں جھلسائے جائیں گے، یعنی جلائے جائیں گے۔ فبئس المصیر، تو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب ایمان والوں کو ہدایت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے سرگوشی کرو۔ یہی بات جو ہم نے پہلے سمجھی سورہ نساء کی آیت 114 کے حوالے سے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے گناہ، زیادتی اور رسول علیہ السلام کے نافرمانی کے حوالے سے سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی کی بات اور تقوی کی بات، اس کی بات سمجھانی ہو، نیکی کی توجہ دلانی ہو، اصلاح کرنی ہو، کسی کے درمیان صلح کرانے کے لیے کسی کو سمجھانا ہو، کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو موٹیویٹ کرنا ہو، یہ تنہائی میں باتیں پسندیدہ ہیں سرگوشیوں میں، نہ کہ نافرمانی کے کام اور دیگر امور جس سے منع کیا گیا اس کی تم سرگوشیاں کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، بے شک بری سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے شیطان کا پلان۔ یہ کچھ لوگوں کو سرگوشیوں پر لگا کر جماعت میں دھڑاڑے ڈالے گا، اور کچھ لوگوں کو اس پر لگا کر ان کی جماعتی زندگی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا، اور مسلمانوں کو ہرانے، عاجز کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ شیطان کا عمل ہے جو تم سرگوشیاں کر رہے ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو غمگین کرے، ایمان والوں کو غمگین کرے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایمان والوں کو کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر، اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طریقے پر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ سورہ مؤمنون کی آخر میں ہم نے یہ دعائیں پڑھی تھیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب آئیے وہ بات جو مجلس کے حوالے سے ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں مجلسوں کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا، تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، اسکرین پر آپ کو بتایا جا رہا ہے، آگے آگے ہو کر بیٹھ جائیے، بعد میں آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا کیجیے، تاکہ آپ کشادگی لوگوں کے لیے پیدا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے کشادگی پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی دوبارہ، سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ دیکھیں قرآن ہمیں ادب سکھاتا ہے، آداب بھی سکھاتا ہے، دعاؤں کے آداب سکھاتا ہے، ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، دعا کے آداب سکھاتا ہے، قرآن مجلسوں کے بھی آداب ہمیں سکھاتا ہے۔ پھر پڑھ رہا ہوں،
تاکہ آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کیا کرو، فافسحوا، تو کشادگی پیدا کر دیا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا. اگلا جملہ ابھی کے لیے نہیں ہے لیکن ہے بڑا قیمتی، ابھی کے لیے نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یہ ابھی کے لیے نہیں ہے، یہ حضور کی مجلس سے ہوتی تھی علیہ السلام، وہاں کے تعلق سے ہے. اس کی تشریح میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جو تم میں سے پکے ایمان لائے. اور والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں علم عطا، اور وہ جنہیں علم عطا کیا گیا. اب کیا ہے یہ؟ حضور کی مجلس سے علیہ السلام، منافقین آ کر بیٹھے ہوئے، سب آ کر بیٹھے ہوئے. اب حضور کی مجلس مکمل، تو بھائی حضور کی مصروفیات معمولات کا خیال رکھو. مجلس مکمل ہو گئی، حضور دعا بھی پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اب گھروں کو جاؤ، نہ نہ نہ. منافقین دو چار رکتے تھے، آتے بھی لیٹ تھے آتے تو لیٹ تھے لیکن رکتے تھے. کیوں؟ ہم حضور سے ہاتھ ملا کر جائیں گے. بھائی اس پر اللہ نے آگے ایک، مجھے اجازت دیجئے، ٹیکس لگایا، وہ بھی آ رہا ہے، ابھی سمجھتے ہیں اس کو انشاءاللہ. اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یہ حضور سے ہاتھ ملانا، آخر میں اپنی پریزنس شو کرنا، اس سے درجات کی بلندی نہیں ہے. درجات یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا جو تم میں سے پکا ایمان لائیں. والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں علم دیا گیا. ایمان پکا ہوگا، درجے بلند ہوں گے، تم نیک عمل کرتے رہو گے، اور علم والوں کے درجے اللہ بلند کرے گا. یہ بڑا قیمتی مقام ہے علم کی فضیلت پر. ایمان والوں کا درجہ بلند، اور ایمان کے ساتھ کس چیز کا ذکر آیا؟ علم. علم 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 کی فضیلت، علم والوں کا درجہ اللہ بلند کرے گا. اور سب سے بڑا علم ہدایت کا علم ہے، اور وہ قرآن پاک. اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے، رمضان کے بعد بھی جوڑے رکھے انشاءاللہ. علم والوں کے درجات بھی اللہ بلند فرمائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم رسول علیہ السلام سے سرگوشی میں بات کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اور بہت پاکیزہ تر ہے. ہاں فإن لم تجدوا، پھر اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اصل میں تو اللہ نے روک لگائی ہے اس پر، ورنہ یہ منافقین حضور کا ٹائم ضائع کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی منمانی چاہ رہے ہیں، لوگ ہماری پکچر لے لیں، ہمیں دیکھنے موجود ہے، جی ہم نظر آ رہے ہیں. اور یہ آج بھی آپ کو ملے گا. ان کو میں منافق نہیں کہہ رہا معاذ اللہ، بس سب ہو گیا، دوڑتے ہوئیں گے، پکچر لی نکل لی، پریزنس شو ہو جائے، اخبار میں پکچر آ گئی، فیس بک پہ پکچر آ گئی، ہم موجود تھے. کیا بکواس ہے، کیا چاہ رہے ہو؟ خود نمائی، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہو؟ استغفر اللہ. تو اللہ نے ایک روک لگائی کہ پیغمبر کا وقت ضائع نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور سے تنہائی میں بات کرنی ہے، سرگوشی کرنی ہے، پہلے صدقہ دو. تو منافق تو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے، اب مال دینا پڑے گا، میں تو نہیں جا رہا بھی سرگوشی کرنے. تو تھوڑے عرصے کے لیے حکم آیا اور پھر اللہ نے یہ حکم واپس لے لیا، لوگوں کی تھوڑی سی تربیت ہو گئی. ہاں اس حکم کو اللہ نے واپس تو لیا. سیدنا علی فرماتے مجھے کوئی خاص معاملہ پیش آ گیا تو مجھے بات کرنا پڑی، لیکن حکم تھا نا، تو میں نے اللہ کے راہ میں اتنا صدقہ دیا، پھر میں نے حضور سے بات بھی کی اور پھر یہ حکم واپس بھی دیا گیا. سیدنا علی تو حضور کے پیارے ہیں. یہ اصل میں روک کس پر لگی تھی؟ ان منافقین پر جو حضور کے وقت کو ضائع کرتے تھے. فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس حکم سے گھبرا گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقات پیش کرو؟ ہاں مشکل لگا تمہیں، چلو ہم آسانی دیتے ہیں. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس جب تم نے ایسا نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. چلو جاؤ ہم نے معاف کیا تمہیں، لیکن نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. محض ایمان کے جھوٹے دعوے نہ کرو، محض ایمان کے جھوٹے دعوے نہ کرو. فارم میں تمہارا نام لکھا ہوگا جی ہم مسلمان ہیں، ہماری پکچر آ گئی جی ہم مسلمان ہیں. نہ نہ نہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ثبوت پیش کرو، نماز اور زکوٰۃ ادا کرو،
اور اطاعت کا ثبوت پیش کرو تو یہ ہے ایمان کے تقاضے، محض دعوے نہیں کافی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ اب منافقین کا تذکرہ ہے جنہوں نے دوستی اختیار کر رکھی تھی یہود سے، منافقین جنہوں نے یہود سے دوستی اختیار کر رکھی تھی۔ اور یہ بات ہم پہلے سمجھتے ہوئے آئے کہ منافق کہتے ہیں دو منہ والے کو، وہ ادھر بھی بنا کر رکھتا ہے ادھر بھی بنا کر رکھتا ہے تاکہ دونوں طرف سے فائدہ بٹورتا رہے اور رال ٹپکتی رہتی ہے اس کی، یہ منافقت ہے۔ اب ان کا یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ، اس کا تذکرہ۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسی قوم سے دوستی کرتے جن پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی یہود۔ غیر المغضوبی، غضب کس پر ہوا ہے؟ یہود پر۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں مسلمانوں نہ ان میں سے ہیں، وہ کہیں کے بھی نہیں ہیں، وہ مفاد کے بندے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں نہ یہود کے ساتھ۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پھر دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے نہایت ذلت والا عذاب ہے۔ یہ بات سورہ منافقون میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے ایمان کا دعویٰ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مانیں، اور خود بھی دین سے رکتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ منافقت کا کردار ہے، سورہ منافقون میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے نہایت ذلت والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہرگز بھی انہیں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو وہ اللہ کے سامنے بھی ایسی قسمیں اٹھائیں گے جیسے مسلمان یہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ویحسبون انہم علی شیء، اور گمان کریں گے کہ وہ کسی اچھی شے یعنی کسی دلیل پر ہوں گے۔ جھوٹی بات ہے ان کی۔ الا انہم هم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ منافقت کا مرض اتنا گراوٹ پر مبنی ہوتا ہے کہ کل یہ منافقین اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، جیسے آج دنیا میں مسلمانوں کے سامنے اٹھا دے اللہ کی قسم ہم تو مومن تھے، اللہ کی قسم ہم تو ایمان والے تھے۔ استغفر اللہ، یہ نفاق کا مرض بار بار قرآن ذکر کرتا ہے، مگر ہمیں ڈرنا ہے، ہمیں ڈرنا کہ نفاق کا مرض ہمیں لاحق نہ ہو جائے۔ یہ بات سورہ منافقون میں بھی مزید آئے گی۔ فرمایا الا انہم هم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہے تو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں، یہ شیطان کی پارٹی آ گئی جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں اور دین میں دڑاڑے ڈالتے ہیں، دینی جماعت میں دڑاڑے ڈالتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں سے بھاگتے ہیں، یہ ہے حزب الشیطان۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یہ حزب الشیطان کا اتنا طویل ذکر آ گیا۔ اب حزب الشیطان میں سے منافقین کا جو پوشیدہ چھپے حزب الشیطان، اب کھلے حزب الشیطان کا پھر ذکر مختصراً۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے فرما دیا کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب آئیں گے ضرور۔ یہ ہے جو اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ دیا گیا۔ ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ انبیاء شہید ہوئے ہیں، رسولوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، نبی عام رسول خاص، دونوں پر وحی آتی لیکن رسول خاص۔ جن پیغمبر کو کوئی کتاب عطا کر دی گئی، نئی شریعت عطا کر دی گئی، اسپیسیفکلی کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا گیا، وہ رسول بچائے گئے، قومیں مٹائی گئیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر بلند فرما لیا۔ اللہ کا رسولوں کے بارے میں طے شدہ فیصلہ، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے فرما دیا کہ بے شک میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑا ہی قوت والا، بہت غالب ہے۔ آخری آیت ہے، تھوڑی طویل ہے، اور ایک آیت میں حزب اللہ کا بیان، اللہ کو واقعتاً ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ پر واقعتاً ایمان رکھنے والوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، اللہ پر واقعتاً ایمان رکھنے والوں کی دوستی اور نفرت کا معیار کیا ہوتا ہے۔
اللہ کو واقعتاً ماننے والوں کے دلوں کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اور اللہ کے ماننے والوں کے لیے اللہ کا کیا خوبصورت اعلان ہے. یہ ساری باتیں ایک آیت میں فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قریبی رشتہ دار. اللہ اکبر. بدر کو ذہن میں لائیے، صدیق اکبر اس طرف، صاحبزادے اس طرف، ماموں اس طرف، بھانجا اس طرف، بھتیجا اس طرف، چچا اس طرف، کزن اس طرف، دوسرا کزن دوسری طرف. تقسیم کس بنیاد پر؟ یہ ایمان والے ہیں، یہ کافر ہیں. خونی رشتوں کی اہمیت نہیں ہے. تو سچے پکے ایمان والے کبھی اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں رکھیں گے، چاہے باپ ہو، اولاد ہو، بھائی ہو یا قریبی رشتہ دار ہو. یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر. بخاری شریف کی حدیث ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، نفرت کی تو اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. دس از دی ویری کرکس آف دا میٹر ریگارڈنگ دی حزب اللہ. اب ذرا نیچے آ جائیں. ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن با عمل بھی اور بے عمل بھی، دین کو تھامنے والے بھی اور دین سے دور بھی ہیں. تو بھائی سچی پکی دوستیاں دین کو چھوڑنے والوں سے تو نہیں ہوں گے. اب آپ کا میرا کلب جو ہے وہ چائے والے کے کھوگے پر تھوڑی ہوگا، کانسرٹ میں کلب تھوڑی بنے گا میرا اور آپ کا. آپ کا میرا کلب تو ایمان والوں کے ساتھ بنے گا بھائی، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین کو چاہنے والے، دین کے لیے اٹھنے والے ہیں. اللہ میں اٹھا دے، دین کے لیے اٹھا دے. دل کی بات ہے میں کروں گا آپ سے سورہ صف میں بعد میں انشاءاللہ تعالی، ابھی کچھ کر رہا ہوں میں آپ سے. اللہ میں اٹھا دے. تو اب ہمارے یہاں بھی ہاں جو نان پریکٹسنگ ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو دعوت دیں گے، سمجھائیں گے. مگر اب میرا کلب جو ہے کانسرٹ والوں کے ساتھ نہیں بنے گا، میرا کلب جو ہے بے پردگی کرنے والوں کے ساتھ نہیں بنے گا، میرا کلب جو ہے وہ حرام خوریاں کرنے والوں میں نہیں ہو سکتا بھائی. امپاسبل. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، سمجھائیں گے، دعوت دیں گے، مگر ان کی غلط باتوں میں شریک نہیں ہو سکتے. ہاؤ کم؟ دعائے قنوت جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ترجمہ تو پڑھیں، اللہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانیاں کرتے ہیں. پڑھیں اس دعائے قنوت کا ترجمہ، اللہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ان کو جو تیری نافرمانیاں کرتے ہیں. اب میں نہیں جا سکتا کانسرٹس کی طرف، یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانوں میں تو میں نہیں جاؤں گا، یہ بے حیائی کے کاموں میں تو میں نہیں جاؤں گا، یہ فضولیات میں تو میں نہیں جاؤں گا، یہ وقت و برباد تو میں نہیں کروں گا. اتنا بڑا مشن میرے سامنے دین کا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب ان ایمان والوں کے بارے میں، حزب اللہ کے بارے میں بڑی پیاری بات، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من. یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیا ہے، کھپا دیا اللہ نے ایمان. جو اس نہج پر آ جائیں، اللہ ہی سے سب سے بڑھ کر محبت، تو اللہ بھی ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا. وایدہم بروح من، اور اپنی طرف سے ایک روح کے فیض سے ان کی مدد فرمائی. روح کا فیض کیا ہے؟ روح انسانی روح کے لیے بھی لفظ آتا ہے، روح الامین کے لیے بھی آتا ہے، روح قرآن کے لیے بھی آتا ہے. ایمان کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا. سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایمان ہوگا تو کھڑے ہوں گے نا. تو ایمان لو قرآن سے، آؤ قرآن کی طرف، جڑو قرآن سے، بیٹھو قرآن کی مجلسوں میں، سینے سے لگاؤ قرآن کو، تھامو قرآن کو، اپنی محنتیں لگاؤ قرآن کے سیکھے سکھانے سمجھانے کے لیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ ایمان کی دولت. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اپنی طرف سے ایک روح کے فیض سے ان کی مدد فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا
جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اولا صحابہ کرام کے لیے اللہ کا اعلان، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر جو ان کے نقش قدم پر چلے ان کے لیے بھی اعلان انشاءاللہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی پارٹی جو واقعتاً اللہ کو مانے اور اللہ کی بھی مانے، اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے، اور اللہ کی مانتے مانتے اللہ کی منوانے کے لیے کھڑے ہو، عدل کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو، ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑے ہو، شریعت کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو۔ یہ ہیں جو اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہی کا گروہ، اللہ ہی کی یہ پارٹی، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی حسنات بھی عطا کرے، اور اصل فلاح، اصل کامیابی، ریئل سکسیس جو آخرت میں ہے، اللہ وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔